ہمارے پاس تو حضور کے سامنے جانے کی، حضور کو اپنا یہ کالا منہ دکھانے کی بھی طاقت نہیں. ہم تو حضور سے بھی اگر تعلق رکھیں گے تو ان چاروں کے وسیلے سے رکھیں گے کہ ہمارے تو منہ کالے ہیں، ہم تو سامنے ہی نہیں جا سکتے ہیں، آپ مہربانی کر دے سرکار کو منا دیں. ہمارے تو وہ دل کے ٹکڑے ہیں، ہم تو ان پر اپنی جان مال ہم قربان کر دیں گے. ہمارے نزدیک ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے نزدیک 4 یار حق، 4 یار. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جس کی گواہی قرآن دے، قرآن جس کی گواہی دے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضور کی اہل بیت کے لیے بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور قرآن سے جو بات ثابت ہو جاتی ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو اگر ہم ادھر سے انکار کریں نعوذ باللہ تو کافر، اور اگر ادھر سے انکار کریں تو کافر. ارے بھائی ہمارا اس سے مقصد کیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے؟ کوئی جج ہے، قاضی ہے؟ کس نے آپ کو قاضی مقرر کر دیا؟ کس نے آپ کو ججمنٹ کا حکم دے دیا؟ کس نے آپ کو یہ بول دیا کہ ان میں اختلاف تھا، ان میں تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. اگر اختلاف ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، اگر اختلاف ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کیوں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ انہوں نے تو تسلیم کیا، ان کو خلیفہ مانا، حضرت علی نے مانا تو پھر یہ حکمت پھر وہی جانے نا جو مالک ہے. ہمیں کیا پتا ہے کیا راز تھا، کیا وجہ تھی. اگر ان میں اختلاف تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت علی نے کیوں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی؟ ان کو تسلیم کیا. بیعت دینے کا مطلب ووٹ دینا ہے، ووٹ دے دیا کہ ہاں میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں. انہوں نے اس وقت نہیں کیا، آپ آج کر رہے ہیں اس کے خلاف کر رہے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے ان کو خلافت کیوں نہیں دی؟ جبکہ ان میں آپس میں اتنی محبت اور اتنا خلوص اور اتنا پیار تھا کہ ارے وہ تو پانی ایک دوسرے سے پہلے نہیں پیتے تھے. ان کا تو یہ مسئلہ تھا کہ پہلے آپ. وہ تو ایسے لوگ تھے، ان کو خلافتوں سے کیا واسطہ تھا؟ اور ان کو ظاہری خلافت کے بادشاہی، ظاہری بادشاہی انہوں نے کیا کی ہے؟ انہوں نے تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا جب وہ خلیفے بنے. وہ کوئی 14ویں صدی کے حکمران تو نہیں تھے، وہ اس زمانے کے حکمران تو نہیں تھے. وہ تو ایسے حکمران تھے کہ انہوں نے تو سرکاری خزانے سے کچھ وصول ہی نہیں کیا، اور اگر کیا مشکل وقت میں وظیفہ لیا کیونکہ کھانا پینا بچے اولاد تھی
تو وفات کے ٹائم پر اس سے 10 گنا زیادہ واپس کر دیا کہ میں قیامت کے دن اللہ کو جواب نہیں دے سکتا ہوں، میری یہ فلاں 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 زمین میراث جو ہے یہ وقف کر دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2 سال 4 مہینے رہی، اور جس دن خلیفہ بنے صبح کو چٹائیاں لے کر بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ چٹائیاں بیچنے جا رہا ہوں۔ بھائی آپ چٹائیاں بیچیں گے تو یہ خلافت کے کام کون کرے گا؟ بھائی بچوں کو بھی تو، بال بچوں کے لیے کوئی روزی تو بھی تو کمانی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو بیت المال سے تنخواہ دی جائے گی، خرچہ دیا جائے گا۔ کہنے لگا نہیں میں تو مسلمانوں کے خزانے میں سے امانت میں سے نہیں دوں گا، تو اپنا کماؤں گا اور اپنے بچوں کو دوں گا اور خلافت بھی کروں گا۔ تمام صحابہ کرام نے مل کر جمع ہو کر ان کو مجبور کیا اس بات پر کہ آپ نہیں بیچیں گے چٹائیاں اور نہیں جائیں گے بازار، آپ خلافت کے کام کریں گے۔ اس نے بولا بھائی بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ فرمایا کہ آپ کو بیت المال سے وظیفہ ملے گا، وہ ملے گا، خوراک ملے گا۔ اور خوراک کا کیا عالم ہے کہ قوت لا یموت اتنا مقرر کیا گیا کہ جس سے نہ مرے نہ جیے، اور اس میں بھی 1 سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، مائی صاحبہ نے لا کر جو کھانا رکھا تو اس میں اتنا سا میٹھا بھی رکھا ہے، ساتھ میں حلوہ تھوڑا سا رکھا۔ پوچھا کہ بھئی ہمیں تو خرچہ ملتا ہے اس میں تو یہ حلوہ نہیں بن سکتا، یہ آپ نے کہاں سے بنایا؟ اتنا سے بن گیا۔ مائی صاحبہ نے کہا کہ میں ہر روز جو ملتا تھا نا خرچہ، اس میں سے تھوڑا 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 بچاتی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج سال میں 1 دفعہ تو میٹھا ہو ہی جائے۔ جواب کیا دیتے خلیفہ وقت؟ اچھا بہت اچھا ہوا، تمہاری اس معاملے سے پتہ چلا کہ ہمارا گزارا اتنے میں ہو سکتا ہے، اور جا کر بیت المال میں سے اتنا خرچہ کم کروا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اچھا تجربہ کیا، یعنی معلوم ہوا کہ اتنے میں ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، ہم خواہ زیادہ لے رہے ہیں جس سے بچت بھی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری، اور جب وفات کا ٹائم ہوا، آپ کا ایک بڑا عالیشان باغ تھا کھجوروں کا، اور اس میں کنواں بھی تھا، پانی بھی تھا۔ جب آخری ٹائم ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جو فلاں باغ ہے وہ مسلمانوں کے بیت المال میں وقف کر دیا جائے، کیونکہ میں نے 2 سال 4 مہینے وہاں سے خرچہ لیا ہے۔ خرچہ جو لیا ہے تو میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا کہ میں نے اس کے بدلے میں اجرت لی، مسلمانوں کی خلافت کر کے میں نے اجرت لے لی، میں اجرت نہیں لیتا، اور یہ کام جو میں نے کیا اللہ کے واسطے کیا، اور وہ جو میں نے خرچہ دیا تھا اس کے بدلے میں یہ باغ بیت المال میں دیتا۔ اتنے امانت دار لوگوں کے اوپر الزام لگایا گیا کہ جی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ خلافت خلیفہ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے فیصلے آتے تھے جو حضرت عمر فاروق کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمایا،
حضور فرماتے انا مدینۃ العلم و علی بابها،